بریلی شریف. بریلی شریف کے قریب میں ایک شہر جسے رامپور کہتے ہیں. رامپور میں ایک بزرگ ہیں جسے شیخ حافظ جمال اللہ رامپوری کہتے ہیں. سننا کوئی ہنگامہ نہیں, بس بیٹھے رہنا. مجھے پتا نہیں کیوں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. سبحان اللہ کہنے کے لیے تو اور بھی جلسے ہیں, اور بھی ایسے لگے کہ جیسے پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے. سبحان صاحب عرس کا اللہ فیض جاری وساری فرمائے. وعدے کیے تھے حافظ جمال اللہ رامپوری کی بارگاہ میں. ان کے ایک مرید تھے شاہ درگاہی. کیا بولتے تھے؟ شاہ درگاہی. شاہ درگاہی بولتے تھے. اچھا, دونوں میں تضاد بہت تھا میاں حضور, بڑا تضاد تھا. جو پیر تھے حافظ جمال اللہ رامپوری وہ شکار کے بڑے شوقین تھے اور مرید پرندوں سے محبت کرتے تھے. مرید پرندوں سے محبت کرتے شاہ درگاہی, اور پیر مرشد وہ شکار کے بڑے شوقین تھے. جب پیر صاحب جاتے جنگلوں میں شکار کرنے کے لیے, جیسے نشانہ لگاتے تھے تو مرید جو پیچھے شاہ درگاہی تھے نا, وہ پتھر پھینک کر کے پرندے کو اڑا دیتے تھے. اور وہ پھر پیچھے پڑتے بولے اے درگاہ, ہندی بولتے تھے, درگہیا, تو ہاتھ جوڑ کے بولتے جی سرکار. پھر تم نے وہی حرکت کی, سرکار غلطی ہو گئی. یہی بولتے حضور غلطی ہو گئی. پھر آگے چلے جاتے. شکار کرتے کرتے کافی ماہوں سال گزر گئے. ایک مرتبہ آپ بڑا موڈ تھا شکار کرنے کا حافظ جمال اللہ رامپوری کو. آپ نے شکار نشانہ سادھا, اور جیسے قریب تھا کہ اب وہ آ جائے گا آپ کے نشانے کی زد پر, اور پیچھے سے حضرت شاہ درگاہی نے اور پتھر پھینک کر کے اسے اڑا دیا. جب وہ اڑ گیا تو آپ کو جلال آ گیا. فرمایا درگہیا, آج میں بڑے ہی موڈ میں آیا تھا شکار کرنے کے لیے, پھر تو نے میرا شکار خراب کر دیا. چپ کھڑے رہو جاؤ. جملہ سنیے گا, یہیں چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ. یہ بات پیر نے اپنے مرید سے کہی تھی. پھر ریورس کرتا ہوں, پیر نے اپنے مرید سے کہی تھی. یاد رکھنا, کوئی مشکل ثقیل لفظ نہیں, بھاری لفظ نہیں. پیر نے اپنے مرید سے کہی کیا, اے چپ کھڑے ہو جا, اتنا کہا, یہیں کھڑے ہو جا. شاہ درگاہی وہیں کھڑے ہو گئے, وہیں کھڑے ہو گئے. پیر مرشد نشانہ لینے کے لیے دوسرے پرندوں کے آگے بڑھے. بہت سارے مریدین تھے, آگے نکلتے نکلتے اس پار چلے گئے, اور ان کے ذہن سے اللہ نے یہ بات نکال دی کہ میرا کوئی مرید شاہ درگاہی بھی ہے. باتیں ختم ہو گئیں. شاہ درگاہی کہاں ہیں کسی کو علم نہیں. 12 سال کے بعد, کتنے؟ 12 سال. 12 سال کے بعد حافظ جمال اللہ رامپوری اسی جنگل کے بیلٹ میں علاقے میں پہنچے جہاں 12 سال پہلے کہا تھا اے درگاہی یہیں کھڑے رہے. جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے کیا محسوس کیا معلوم ہے؟ دل کہے تو کوئی ایک آدمی سبحان اللہ بولے. آپ نے فرمایا پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے آس پاس درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. مجھے درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے. اور آپ نے آواز دی شاہی درگاہی, درگہیا ہندی میں, درگہیا تو کہاں ہے؟ رب کعبہ کی قسم عقیدے اچھے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے باذن اللہ, تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے. اگر ایسا ہو سکتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق. فرمایا درگہیا تو کہاں ہے؟ 12 سال پہلے جہاں پر کہا تھا کھڑے ہو جاؤ وہیں پہ کھڑے تھے. جب کہا درگہیا ادھر آ, آواز دی تو کیا دیکھا کہ وہ دیمک لگا ہوا نشان. 12 سال تک وہیں کھڑے, گھاس پھوس ان کے بدن سے نکل آئی, ہڈیاں گوشت چھوڑ چکی تھی, گوشت گل گئے تھے. دیمک ہزاروں قسم کے گھروندے بنا کے اس پر قبضہ کیے تھے. پیڑ پودوں کی پتیاں شاخیں نکل آئی تھی, اور جیسے پیر کی آواز آئی 1-2 قدم آگے بڑھایا, لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرے. صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا تھا. حافظ جمال اللہ رامپوری نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اپنے ہاتھوں پر اپنے مرید شاہ درگاہی کو اٹھا لیا تو صرف ڈھانچے بچے ہوئے تھے. ہلکی ہلکی سانسیں باذن اللہ آ رہی تھی جا رہی تھی. کہا درگہیا, آپ نے فرمایا جی حضور میں ہوں. کہا یہ کس صورت, کون سی صورت تم نے بنا رکھی ہے, اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ خدا کی قسم بولنا نہیں. شاہ درگاہی نے کہا تھا سرکار 12 سال پہلے آپ نے کہا تھا یہیں کھڑے ہیں, تو تب سے لے کے آج تک اپنے پیر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کھڑا ہوں. نفس نے کہا ہیل ڈول آگے بڑھ. میں نے کہا نا 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 نا, میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی ساری باتوں پر عمل کروں گا. تو پیر نے کہا تو میں 12 سال تک یہیں کھڑا ہوں. دیکھیں حضور میرے جسم کے اندر صرف میری سانسوں کے آواگمن کے راستے باقی ہیں, بقیہ میرا جسم دیمک کی نظر ہو گیا. تو پیر مرشد حافظ جمال اللہ رامپوری بہت روئے اور ایک جملہ کہا تھا, کاش یہ جملہ کسی کاغذ پہ لکھ کے تصویر لے کر اسٹیٹس بنا لینا. جملہ کبھی بولنا نہیں. معلوم ہے آپ نے فرمایا تھا اے درگہیا تو میرا مرید ہے, لیکن خدا کی قسم
آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرا مرید نہ ہوتا تو میں تجھ سے مرید ہو جاتا۔ واہ واہ، اپنی آزمائشوں کی چھوٹی سی آزمائشوں کی فائل کھول کر کے اپنے علماء اور مشائخ کے بولتے ہیں کہ حضور ہم بڑی آزمائشوں میں، ہم بڑی آزمائشوں میں۔ آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ 3 ہجری میں لڑی گئی ایک جنگ تھی جس کو ہم احد شریف کے دامن میں وارد ہونے والے واقعات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک اس جنگ کے 1 سال پہلے مسلمان کیسے آزمائش میں آئے، سنیے صاحبو۔ اگر کوئی غیر مسلم میرا بھائی ہو ہندو مذہب کا تو میں گزارش کروں گا وہ بھی بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، حضور کا کرم ان پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ میں ایک درگاہی مزاج کا آدمی ہوں تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ سب استفادہ کریں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، سنیں، اس جنگ کے جو 3 ہجری میں ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی عمر شریف تھی 56 سال جب یہ جنگ ہوئی۔ جب حضور کی عمر شریف 55 سال کی تھی، مدینے آئے ہوئے حضور کو 1.5 سال ہوئے تھے۔ اس وقت مدینہ شریف سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں حضور کے دشمنوں کی تعداد 70 تھی جو ماری گئی تھی، اور حضور کے غلاموں کی تعداد 14 تھی جو شہید ہوئی تھی، 13 وہیں ایک راستے میں۔ واہ، ٹھیک، اب سنیں آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، آؤ اے میرے مدینے کے غلاموں، اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلو۔ تو ایک بزرگ صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت خیسمہ، خیسمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب اعلان فرمایا کہ چلو اپنے اپنے گھر والوں کو لے کے نکلو، اپنی طاقت کو، اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو لے کے باہر نکلو، تو جناب خیسمہ کہتے ہیں میرا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا سعد، سین عین دال سعد۔ میں باہر تھا، میرا بیٹا اندر تھا۔ جیسے میں اپنے گھر کے اندر انٹری کیا، میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مبارک ہو، میں جا رہا ہوں حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے۔ سبحان اللہ، تو بیٹے نے کیا کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے۔ واہ واہ واہ، باپ نے کہا میں تیرا باپ ہوں، میں جاؤں گا، تیرے لیے بہت سارے مواقع آئیں گے اور تو بہت ساری لمبی زندگی پائے گا اور حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوگا، مجھے جانے دے۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں مجھے زندگی ملے کہ نہ ملے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ جنگ کرنے۔ میرا سوال ہے بستی ضلع کے رہنے والوں، وہاں کیا کوئی بارات جا رہی تھی؟ وہاں سنڈیلا کا لڈو بٹنے والا تھا؟ وہاں جون پور کی مولیاں تقسیم ہو رہی تھی؟ مجھے بتائیں وہاں کیا تھا؟ وہاں تو گردنیں کٹ سکتی تھی، وہاں تو ہاتھ پاؤں کٹ سکتے تھے، لیکن باپ بیٹے صرف اس بات پر لڑ گئے کہ پہلے میں جاؤں گا جہاد کرنے کے لیے، پہلے میں۔ قرآن کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے ڈرا کے دھمکا کے، ونقص من الاموال کی بات کی گئی، یہاں باپ بیٹے لڑ گئے، میں جاؤں گا حضور کے سامنے ذبح ہونے کے لیے۔ یہ لڑائی اتنی بڑھی کہ پڑوسیوں کو مداخلت دینے کی نوبت آئی۔ پڑوسی چیخ پکار سن کے آ گئے، بولے سعد اور خیسمہ کیا بات ہے؟ بڑی بڑی ہنگامی کی آواز باہر جا رہی ہے۔ باپ نے کہا میرے بیٹے کو سمجھا لیجئے، میں حضور کے سامنے شہید ہونا چاہتا ہوں اور یہ دیوار بن کے کھڑا ہے۔ تو بیٹے نے کہا میرے باپ کو سمجھا لیجئے، میرے باپ کو سمجھا لیجئے، یہ میرا باپ میرے لیے دیوار بن کے کھڑا ہے۔ تو جب پڑوسیوں نے بہت سمجھایا تو دونوں نہیں مانے۔ میں بتا دوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان پڑوسیوں نے کیا کیا جسے قرآن اندازی کہتے ہیں، واہ، جسے فال کھولنا کہتے ہیں، جسے پرچی نکالنا کہتے ہیں۔ 2 کنکڑیاں لائی جاتی ہیں، ایک کوئی اٹھا لیتا ہے تو یہ کھیت اس کے نام، ایک پرچی میں جس کا نام نکل آتا ہے تو یہ زمین اس کے نام ہے نا بھائی۔ ایسا بھائیوں کی زمین کے بٹوارے میں ایسا عمل کرتے ہیں جو وہاں کی تہذیب سے اس حساب سے جیسا ہوا ہوگا، لیکن قرآن اندازی ہوئی۔ اگر دل کہے تو اس کے بعد ایک جملہ سن کے بولنا سبحان اللہ۔ جب فال کھولا گیا، قرآن اندازی ہوئی تو قرآن اندازی میں بیٹے کا نام نکل آیا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹے کا نام کیا تھا؟ ہم بات کریں گے صرف آزمائش کی۔ کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، سعد نام تھا۔ جب بیٹے کا نام پرچی میں نکل آیا تو بیٹا بلیوں اچھل رہا تھا، بلیوں اچھل رہا تھا، بلیوں اچھل رہا تھا، اور باپ کنارے پر بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا۔ جو خوش تھا، جو مچل رہا تھا، کس بات پر؟ کہ حضور کے سامنے شہادت پانے کا موقع ملنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں۔ سبحان اللہ سبحان میرا اللہ، امام کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ، روز فضو کرے خدا،
جس کو ہو درد کا مزہ ناز ناز دوا دوا اٹھائے اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. جناب سعد اپنے گھر میں بلیوں اچھل رہے تھے اور باپ کنارے پر بیٹھا رو رہا تھا. تاریخ کا ایک جملہ سننا کبھی بھولنا نہیں. باپ نے کیا کہا, میں ان سرکاروں کی قدم بوسی کر کے جملہ کہتا ہوں. باپ نے ایک جملہ کہا, جو پڑھے لکھے ہیں مسکرائے. باپ نے کہا, ہے میرے بیٹے سعد. کہا کیا بات ہے؟ کہا پرچی بدل لے. واہ واہ. آئے. جیتے رہیے جیتے. کیا کہا؟ پرچی بدل لے. پرچی بدل لے, پرچی بدل لے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ یہ سونے کی قلم سے لکھنا ایک جملہ ہے. بیٹے نے کہا کیا؟ تو باپ نے کہا میرے بیٹے پرچی بدل لے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ ابو معافی چاہتا ہوں, اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ, اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. نانا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. میں جاؤں گا حضور کے سامنے, میں جاؤں گا حضور کے سامنے, شہید ہو جاؤں گا. بیٹا نکلا سج دھج کے, شہادت کا دولہا بنا ہوا ہے. ماں سامنے آ گئی. ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کی بلائیں لی. اسے رخصت کرنا چاہا تو بیوی آ گئی. کہاں جا رہے ہو؟ بولے میدان جنگ میں. کیا کرنے کے لیے؟ بولے شہید ہونے کے لیے. تو بیوی نے کہا اسی دن کے لیے مجھے لے کے آئے تھے, یہ آخری سانس تک نبھانے کا وعدہ کیا گیا تھا, آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو بیٹے نے کہا کہ مجھے حضور نے آواز دی ہے. تو بیوی نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں. تو آپ نے فرمایا تجھ جیسی ہزاروں بیویاں حضور کے نام پہ قربان کرتی. واہ واہ واہ. یہ بول چاہتی کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا بس صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میدان محشر میں اگر تم وہاں شہید ہو گئے آج, تو میدان محشر میں تمہاری ماں کو شہید کی ماں کہہ کے جب بلایا جائے گا تو مجھے بھی شہید کی بیوی کہہ کے بلا لیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اور کچھ نہیں چاہیے. نکل گئے جناب سعد. 170 کلومیٹر کا سفر کیا. حضور کا خیمہ لگا جہاں پر اسے عریش کہتے ہیں, عریش جھونپڑی کو بولتے ہیں. اور سامنے میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کی جماعت آئی تھی. 309, 310 یا 311. ٹھیک ہے, ان 313 میں بھی اگر کہتے تو عثمان غنی سرکار کو شامل کیا گیا جو مدینہ شریف میں تھے. بقیہ واللہ علیہ السلام. ٹھیک ہے, ان غلاموں کی تعداد میں قریب میں ایک پہاڑی ہے جسے جبل ملائکہ کہتے ہیں. 5000 فرشتوں کا نزول ہوا. اللہ کے رسول کے غلاموں کی مدد آئی آسمان سے, اور حضور کے غلاموں کو ظاہری باطنی طور پر کامیابی ملی. ابو جہل مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, وہ بڑے بڑے دھرندر لوگ اس میں مارے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ بات الگ ہے, یہ بات مشہور ہے, آپ سب جانتے ہیں. مجھے ابھی بدر کی تاریخ نہیں بیان کرنی ہے, جب کبھی آپ جائیں گے انشاءاللہ بدر کے شہیدوں کی مزارات پر جائیں گے انشاءاللہ, تو دیکھیے گا بڑے سے پتھر پر شہدائے بدر کے اسماء نام لکھے ہوئے ہیں. ان میں 5واں یا 6واں نام حضرت سعد کا بھی لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. جب باپ کو خبر ملی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, آپ مجھے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے جسے 20 لاٹھیاں ماری گئی, یہ میرا بھائی ہے جس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے تعصب کی بنیاد پر, تو میں ان سے مخاطب ہوں صاحبوں, اگر ایمان ہے تو آزمائے جاؤ گے, آزمائش ہوگی آپ کے ساتھ میں. جناب بلال حبشی کی زبانیں باہر نکل آتی تھی مکہ شریف میں, اور ان کی جو باڈی تھی اسے پتھر کی چٹان پہ رکھا جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے بلال محمد کا نام لینا بند کر دے, مار کھانا تو تیرے ساتھ جو زدوکوب کر رہے ہیں وہ نہیں ماریں گے تجھے, اتنی مار برداشت کرتا ہے لیکن پھر بھی محمد کا نام لیتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ جب آپ جاتے ہو مارکیٹ میں برتن خریدنے کے لیے تو پیتل کے سامان کو, برتنوں کو, یہ تانبے پتیلی جو خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کے خریدتے ہو. مجھے بھی اللہ نے ٹھوک بجا کے خریدنے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر اس آزمائش کے دائرے سے نکل گئے کامیابی کے ساتھ تو ذرا خوش ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا تاج آپ کے سر پہ جگمگائے. سبحان اللہ. جب سعد شہید ہو گئے تو باپ کو خبر لگی میرا بیٹا شہید ہو گیا, بہت روئے, چیخ باہر نکل آئی. محلے کے لوگوں نے کہا کہ اے خیسمہ آخر بیٹا شہید ہو گیا, اس بنیاد پر رو رہے ہو؟ تو رو کے بولے نا 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 نا, اس بنیاد پر رو نہیں رہا ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, میرا بیٹا مارا گیا. میں اس بنیاد پر رو رہا ہوں کہ میں کیوں شہید نہ. واہ. جن آزمائشوں سے ہم بھاگنا چاہتے تھے ان آزمائشوں سے حضور کے سچے غلام قریب سے قریب تر ہونا چاہتے, اور یہی ان کا عین ایمان تھا. ٹھیک 1 سال کے بعد یعنی 3 ہجری میں جب حضور کی عمر شریف 56 سال کی ہوئی تو پھر کفاران مکہ نے اٹیک کیا مدینہ شریف پر. 480 کلومیٹر کا سفر کر کے آگئے, اور اپوزیشن جماعت میں جناب ابو سفیان, جناب خالد بن ولید جیسی ٹاپ کلاس کی بہادر آوازیں موجود تھیں, اور ادھر حضور کے غلاموں کی تعداد تھی. 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا احد پہاڑ, ایک احد پہاڑ ہے جس کو یہ علماء کہتے ہیں جبل احد شریف.
जबल उहद कहते हैं। उहद, हुजूर ने इस पहाड़ के बारे में क्या कहा? ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं नशे में नहीं हूं, होशो हवास के साथ ये बातें कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रही हैं। फिर सुनिए आप, हुजूर ने इरशाद फरमाया ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। क्या मतलब? पत्थर भी हुजूर से मोहब्बत कर सकते हैं। समझ गए आप? अगर इंसानों में कुछ लोग हुजूर से मोहब्बत ना करें तो उनसे कहना तेरी जरूरत नहीं है। हुजूर से मोहब्बत करने वाले तो परिंदे भी हैं, पहाड़ भी हैं, वाह वाह चरिंद परिंद भी हैं, दरख्तों की शाखें भी हुजूर से बातें करती हैं, हुजूर से मोहब्बत करती हैं। हुजूर ने क्या फरमाया कि ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मैं भी हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान साहिबो अल्लाह। ताज्जुब ये है जो हुजूर ने अपनी करम नवाजी की बुनियाद पर कहा। मेरे आका फरमाते हैं ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी इस पहाड़ से मोहब्बत करता सुभान हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके सामने मदीना शरीफ है और मदीने के बिल मकाबिल में एक पहाड़ है जिसे जबल ईर कहते हैं। जबल ईर वो ऊंट की कोहान जैसी पहाड़ है। मैं बड़े करीब से गुजरा तो लाहौल पढ़ते हुए इस पहाड़ के बारे में हुजूर ने कहा ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और ये जन्नती पहाड़ है और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। उस पहाड़ के बारे में हुजूर ने फरमाया ये पहाड़ मुझसे नफरत करता है वाह वाह और मैं भी इससे नफरत करता नफरत हूँ। करता हूँ। ये जहन्नमी पहाड़ है। क्या मतलब? हुजूर से नफरत करने वाले सिर्फ इंसान नहीं, दूसरी अशिया, दूसरी मखलूक भी हो सकती हैं। वाह। और ये भी सुन लो, याद कर लो, जहन्नम में जाने वाले सिर्फ इंसान नहीं, दूसरी मखलूक भी हो सकती है। वाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, शजरो हजर भी हो सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने ये लड़ाई लड़ी गई। इसको सुनना। हमने भी बुजुर्गों से वादे किए हैं। सरकार याकूब शाह की चौखट पे आके सरकार दुआ करे हम सच बोलने के आदी हो जाए। हमने भी इन सरकारों के सामने आके कंप्रोमाइज किया। हम आपसे वादा करते हैं, मैंने अपना दिल आपके हवाले किया, हम आपके गुलाम हैं, फकीरों में शामिल हैं। तो बुजुर्गों की जबान से आता है वादा करो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वादा करो कभी हराम नहीं खाएंगे। तो ये हम कहते हैं जी हुजूर मैं वादा करता हूं। हम मुरीद तो हो गए लेकिन बाद में तब्दील हो जाते हैं। दूसरे दिन बैठकर कारोबार की जमीन पर तराजू में हम डांडी मारते हैं और हम कहते हैं ये क्या कर रहे हो? तो जवाब आता है कि अगर हराम नहीं खाएंगे तो मेरे बच्चे पलेंगे। कल किया हुआ वादा आज भूल गए। मैं बता दूं कि इस जंग से पहले हुजूर के गुलामों ने भी अपने घर में वादा किया था। ये जो दुर्वेशों की मज़ारात पर ऊँट से होते ना, हमारी मज़ारों पे नहीं होते, अल्लाह के वलियों की मज़ारात पर। जिन लोगों ने वादे निभाए उनकी मज़ारों पे ऊँट से होते। उस वादे को जो आलम अरवाह में उसको निभाया तो उनकी मज़ारात पर ऊँट से होते हैं। जब मदीने से हुजूर के गुलाम निकले तकरीबन 700 मुनाफिकीन को लेके 1000, जब आगे बढ़ने वाले थे तो एक लंगड़े सहाबी थे हुजूर के मदीने शरीफ में, उनका एक पैर खराब था। मैं माफी चाहता हूँ, लंगड़ा उन्हें नहीं कहना चाहिए लेकिन समझने के लिए कह रहा हूँ। हुजूर के सहाबी थे वो, उनका एक पैर डैमेज था। अपनी बीवी के पास आए, बोले मेरी तलवार कहाँ है? तो बीवी ने कहा तुम क्या करोगे तलवार? कहा कि मैं एक पैर ही सही हुजूर की निगाहों के सामने शहीद होना चाहता। एक पैर ही सही तो क्या हुआ, मैं जाऊंगा हुजूर के साथ। बीवी ने कहा बैठो आराम से। वो कहा जाओगे तुम? डिस्टर्ब करोगे फौजियों को, एक पैर लेके इधर उधर घूमोगे। बोले चुप, मेरे अंदर भी ईमान है, मेरे अंदर भी जज्बा है। तो बीवी ने क्या कहा था? तुम्हें पता नहीं कि वहां ताकत और कुव्वत की पड़ती है जरूरत, वहां ताकत की जरूरत पड़ती है। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तो जनाब उमर बिन जमू अंसारी ने क्या कहा है? मेरी बीवी सुन, तुझे पता नहीं है हम जंग ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ा करते हैं। सुभान अल्लाह वाह अल्लाह अकबर अल्लाह। उमर बिन जमूह अंसारी, जीम मीम वाव हा। ये जमूह अंसारी उनका नाम था, मदीने के रहने वाले थे। उनके बाप का नाम था उमर, उनका नाम था उमर बिन जमूह अंसारी। एक मरतबे एक आदमी उनका नाम ले, हजरत उमर बिन जमूह अंसारी, उमर नाम था या इब्न जमूह कहते। अब एक पैर डैमेज है। बीवी ने कहा कि आप बैठो आराम से। बोले नहीं मैं जाऊंगा हुजूर के साथ। बोले एक पैर लेके कहां जाओगे? बोले शायद मैं दीन के काम आ जाऊं। वाह वाह हमारे पास 1000 बहाने हैं। जुकाम नमाजें छोड़ देंगे, बुखार तिलावतें छोड़ देंगे, पेट में तकलीफ रोजे छोड़ देंगे। समझ रहे? ये वो थे कि एक पैर डिस्टर्ब है लेकिन हुजूर के साथ जिहाद में जाने की तैयारी। बीवी ने कहा खबरदार जाना नहीं। तो बोले खबरदार मुझे रोकना नहीं। वाह वाह खबरदार मुझे रोकना नहीं। तो फिर बीवी को जलाल आ गया। बीवी ने कहा सुनो, मेरे शोहर कहा जा रहे हो? बोले हाँ। बोले फिर लौट के मत आना, वाह फिर लौट के मत आना। तो मालूम क्या? सुन मेरी बीवी, खुदा की कसम अब कभी लौट के नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह
اب کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا. عمر بن جموح نے کہا تھا اسی 15 شوال, اب نہیں لوٹ کے آؤں گا, جا رہا ہوں. اتنا کہو تاؤ میں نکل آئے باہر, بگل بجا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت. اللہ, اپوزیشن جماعت بڑی مضبوط تھی اور حضور کے غلاموں کے پاس ظاہر سی بات ہے اشیاء خوردنوش اور اسلحہ جات کی چیزیں بہت کم تھی. بڑے نشیب اور فراز سے یہ جنگ ہوئی, ابھی اوپر کبھی نیچے, ایک الگ ٹاپک ہے. عمر بن جموح انصاری شہید ہو گئے, ایک پیر سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے نا تو ان کی لاش کو ایک صحابی نے اونٹنی کی پیٹھ پہ رکھا اور رکھ کر کے اسے چابک سے مارا, نکیل پکڑ کے اسے مدینے کی طرف لے کے جانے لگے. تو اونٹنی آگے بڑھنے کو تیار نہیں, جب اسے اس طرف لے کے جاتے چلی جاتی, اس طرف لے کے جاتے چلی جاتی, اس طرف لے کے جاتے, ہر 3 اطراف میں وہ اونٹنی آدھا کلومیٹر تک چلی جاتی. لیکن جب مدینے کی طرف جانے کی باری آتی تو اونٹنی لوٹ آتی تھی. صحابہ پریشان ہو کر کے اونٹنی کی نکیل پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. بولے سرکار بڑا عجیب معاملہ ہے, عمر بن جموح انصاری کی لاش اس پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن یہ اونٹنی یہ لاش سمیت مدینے جانے کو تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا ان کی بیوی کو بلا کے لاؤ. جب بیوی آ گئی تو فرمایا سرکار نے تمہارے شوہر عمر بن جموح انصاری شہید ہو گئے, ان کی آنکھ میں آنسو رو رہی تھی. فرمایا سچ بتا ان کی لاش مدینے کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تو بیوی رونے لگی. بیوی نے کہا تھا گھر سے نکلتے وقت میں نے انہیں بہت روکا تھا, آپ مت جاؤ, ایک پیر سے کیا لڑو گے, وہاں تو طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضور آپ کی محبت میں آ گئے. میں نے منع کیا, مانے نہیں. تو پھر میں نے کہا جا رہے ہو, آنا نہیں. تو انہوں نے گھر سے نکلتے نکلتے کہا تھا جا رہا ہوں, خدا کی قسم اب کبھی نہیں آؤں گا. حضور نے فرمایا میرا عمر مرنے کے بعد بھی اپنے وعدے پر قائم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. میرا عمر مرنے کے بعد بھی اپنے وعدے پر قائم. سمجھ رہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کی لاش کو اب مدینے نہیں لے جا سکتی. کیوں؟ اس نے کہہ دیا تھا خدا کی قسم اب یہاں پر کب نہیں, مرنے کے بعد بھی اپنے وعدے پر قائم. حالانکہ ان کی لاش تھی اونٹنی کی پشت پہ رکھی تھی, اور پشت کے اوپر کجاوا ہوتا ہے, کجاوے پہ اوپر لاش رکھی ہے, اور پھر کجاوے کے نیچے اونٹنی کی کوہان اس کی پشت پہ ایک حصہ ہے. ذرا سوچو اس کی عقل کہاں ہے. تقریباً 4 فٹ کے فاصلے پر اس کی عقل اس کے دماغ میں. نسبت کی وجہ سے اونٹنی کو بھی احساس ہو گیا جو پھولوں کا گلدستہ شہادت کا جس میرے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے, اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں مدینے کبھی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. آپ سمجھ رہے ہیں نسبت کی بات کتنی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک ہم نے بھی وعدے کیے ہیں, نبھائے نہیں. اللہ سے اس کے رسول سے وعدہ کیا. قالو بلا کس نے کہا تھا؟ ہمیں نے تو کہا تھا اے میرے مولا ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. کہاں کیا؟ اذانیں ہوتی ہیں تو مؤذن کے لہجے کا مذاق اڑاتے ہیں. عورتیں ہماری گھر کی جو ہماری مائیں ہیں ان کو ہم جوتوں سے مارتے ہیں. ابھی 4 مہینے پہلے میرے دوست نے کہا آصف بھائی ایک شخص نے اپنے بیلٹ سے اپنے باپ کو مارا ہے. تعجب ہوتا ہے یار کلچر کو دیکھ کر کے, افسوس ہوتا ہے. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن مجھے پھر بھی تکلیف ہوئی. وہ کوئی بھی ہو, کسی بیٹے کو ادھیکار نہیں کہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو بیلٹ سے مارے. ہم نے بھی تو وعدے کیے تھے اے میرے مولا اپنی ماں اپنے باپ کی تعظیم کروں گا, حضور کے قانون کا احترام کروں. کہاں احترام کیا؟ بوڑھی ماؤں کی بیماریاں بڑھتی چلی گئیں اور ہمارے نشے کے سامان اب تک پورے نہ ہوئے. یہی قریب میں ایک شہر ہے جسے